اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ ناظرین، آج کا واقعہ ہے یہودیوں کی جلا وطنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تمجید، تکبیر، توحید میں مشغول ہے۔ جیسے اور جگہ فرمان ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور ثناخوانی کرتی ہے۔ وہ غلبہ والا اور بلند جنابے والا اور عالی سرکار والا ہے، اور اپنے تمام احکام و فرمان میں حکمت والا ہے، جس نے اہل کتاب کے کافروں یعنی قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے صلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غالب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ مسلمانوں کو کبھی اس کا خیال تک نہ تھا۔ خود یہ یہود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہو تو یہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، یہ سب چیزیں یوں ہی رکھی کی رکھی رہ گئیں، اور اچانک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حیران رہ گئے، اور آپ نے انہیں مدینہ سے نکلوا دیا۔ بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے جو حشر و نشر کی جگہ ہے، اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر لاد کر جو لے جا سکو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ اٹھا لیں، جو رہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا انجام دیکھو اور اسے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ان پر عذاب الہی اچانک آ پڑا، اور دنیا میں بھی تباہ و برباد کیے گئے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے اور دردناک عذاب میں جا پڑے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ابن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو جو قبیلہ اوس و خزرج میں سے تھے، کفار قریش نے خط لکھا۔ یہ خط انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بدر سے واپس لوٹنے سے پہلے مل گیا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں ٹھہرایا ہے، پس یا تو تم اس سے لڑائی کرو اور اسے نکال کر باہر کرو، یا ہم تمہیں نکال دیں گے اور اپنے تمام لشکروں کو لے کر تم پر حملہ کریں گے، اور تمہارے تمام لڑنے والوں کو ہم تہ تب کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اللہ کی قسم یہ ہو کر ہی رہے گا، اب تم سچ سمجھ لو۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں نے اس خط کو پا کر آپس میں مشورہ کیا اور خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کی تجاویز کی۔ بال اتفاق منظور کر لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ قریشیوں کا خط کام کر گیا، اور تم لوگ اپنی موت کے سامان اپنے ہاتھوں کرنے لگے ہو۔ تم اپنی اولادوں اور اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں پھر ایک مرتبہ موقع دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ لو اور اپنے اس بد ارادے سے باز آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے ان پر اثر کیا اور وہ لوگ اپنی جگہ چلے گئے، لیکن قریش نے بدر سے فارغ ہو کر انہیں پھر ایک خط لکھا اور اسی طرح دھمکایا۔ انہیں ان کی قوت اور ان کی تعداد اور ان کے مضبوط قلعے یاد دلائے، مگر یہ پھر آکڑ میں آ گئے، اور بنو نذیر نے صاف طور پر بدعہدی پر کمر باندھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ 30 آدمی لے کر آئیے، ہم میں سے بھی 30 ذی علم آدمی آتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان کی جگہ پر یہ 60 آدمی ملیں اور آپس میں بات چیت ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو سچا مان لیں اور ایمان لے آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بدعہدی کی وجہ سے دوسرے دن صبح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لشکر لے جا کر ان کا محاصرہ کر لیا، اور ان سے فرمایا کہ اب اگر تم نئے سرے سے امن و ایمان کا عہد و پیمان کرو تو خیر، ورنہ تمہیں امن نہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ دوسری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر بڑھے اور بنو نذیر کو یوں ہی چھوڑا۔ ان سے بھی یہی فرمایا کہ تم نئے سرے سے عہد و پیمان کرو۔ انہوں نے منظور کر لیا اور معاہدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کر پھر بنو نذیر کے پاس آئے۔ لڑائی شروع ہوئی، آخر یہ ہارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ خالی کر دو، جو اسباب لے جانا چاہو اور اونٹوں پر لاد کر لے جاؤ،
چنانچہ انہوں نے گھر بار کا اسباب یہاں تک کہ دروازہ اور لکڑیاں بھی اونٹوں پر لا دیں اور جلا وطن ہو گئے۔ ان کے کھجوروں کے درخت خستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ وسلم کو ہی دلوا دیے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔